الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم معصوم واشكور. نعم يا سلام.
رہی خلق میں صدمے کاٹو کہ جفا توخ کی ایذائے رسل ایک بابا کے جدا ہونے سے کیا کیا دیکھا شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے میری ہم نے سرے دختر زہرا دیکھا مجھ رہی خلق میں ایک سلام ایک مدت نعرہ سلوات قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں یا علی کہہ دو کہ یہ اپنا ہے بیگانہ نہیں ماتم شبیر میں میرا غریبہ چاک ہے مجھ کو دیوانہ کوئی سمجھے میں دیوانہ نہیں میری نظروں میں جا میں ثبات زندگی میں بہار گلشن عالم سے بیگانہ نہیں قبر میں مجھ کو فرشتوں پے با پے ہو یہ میری تربت میں جب مجھ سے سوال پے با پے ہوں گے میری تربت میں جب مجھ سے سوال میں کہوں گا اے فرشتوں تم نے پہچانا نہیں دفاتن آئے گی کانوں میں یہ مولا کی صدا آ گیا میں میرے بدا گھبرانا نہیں بے کسی کی سرخیاں ہے اور 72 باب ہے ایک ردائے حضرت زینب کا افسانہ نہیں قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں نعرہ سلوات گر جا رہا بابا اٹھا کے رکھ ہاں بار بار گرا جا رہا کہتی یہ ماں خون
شاخ شاہانی اور افسوس کہ راس آئی نہ تجھے کو یہ جوانی کیسا تھا مقدم ہے علی اکبر کہ 18 برس پال کے پروان چڑھایا اور وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر کہ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی اور مر جائے گی صغیرہ جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کے ہے علی اکبر کہ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری مئی یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر میں گزارش کر رہا ہوں جناب نہال اکبر صاحب تشریف لائیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سید فرحان عباس ابن سید خورشید انور مرحوم کے نام سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں جو ہمارے پر فرض بھی ہے کتاب ان قطع آپ لوگوں کو 1 سے 2 منٹ سے زیادہ کی زحمت دوں گا نہیں کیونکہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا شاید یہ بات رومی بھائی جانتے ہیں کہ ہم کو ان کے بچوں سے کتنی انسیت تھی میرا اتنا نہیں لیکن بہت انسیت تھی اور میں شاید پڑھ نہیں پاؤں گا اور صرف جناب عباس کے حوالے سے پڑھوں گا کیونکہ یہ ایک جوان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ مرتبہ دہر میں ہے سب سے نرالا ان کا مرتبہ دہر میں ہے سب سے نرالا ان کا گود میں ساقی کوثر کی پلے ہیں عباس
मर्तबा दहर में है सबसे निराला इनका, गोद में साक़िए कौसर की पले हैं अब्बास, और दोष पर सूखी हुई मश्क लिए खैमे से प्यास दरिया की बुझाने को चले हैं अब्बास। प्यास दरिया के हवाले से है ये कि है, देखिए रवादारी अहले बैत के मामले में मत बरता करिए, मौलाना भी जानते हैं कि उनसे रवादारी भी बरतना गुनाह है, इसी से मंसूब है बस जहमत तमाम कि है हक का तरफदार, है हक का तरफदार ये अब्बास का परचम, जालिम का किसी तरह रवादार नहीं है। मेरी बात वाज़ेह हो गई, है हक का तरफदार ये अब्बास का परचम, जालिम का किसी तरह रवादार नहीं है, और जो जुल्म का हामी है ज़माने में है निहाल, परचम को उठाने का वो हकदार नहीं है। जो जुल्म का हामी है ज़माने में है निहाल, परचम को उठाने का वो हकदार नहीं है। नूरी मियाँ से मेरे भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, उनके बच्चे के मदे से बहुत सदमा हुआ, हालांकि पूरी रात पे जगह हुआ हूँ, कई रातों में पर हाजिर हुआ हूँ, उनका हुक्म है पेश रहा हूँ। एक शेर चूँकि जनाब अकबर के शान में फरमाइश कर दी उन्होंने, एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक शेर तमाम फरमाए, एक बार नारे सलवार पढ़ने जरा कि मरहब को दो किया, मरहब को दो किया शहे दुलदुल सवार ने, मरहब को दो किया शहे दुलदुल सवार ने, और रगरग का खून चूस लिया जुल्फ़िकार ने, रगरग का खून चूस लिया जुल्फ़िकार ने। अब ये शेर इसलिए पढ़ा हूँ, रगरग का खून चूस लिया जुल्फ़िकार ने, वो अकबर को हुस्न दे दिया, अकबर को हुस्न दे दिया, अब्बास को जलाल, और लहजा अली का ले लिया परवरदिगार ने। अकबर को हुस्न दे दिया, अब्बास को जलाल, लहजा अली का ले लिया परवरदिगार ने। चाम से ये जो कि मिसाल सवार बनी से कि महो नजूम से आगे जहां तो मिलते हैं, महो नजूम से आगे जहां तो मिलते हैं, अली वहां है कोई भी जहां नहीं मिलता। महो नजूम से आगे जहां तो मिलते हैं, अली वहां है कोई भी जहां नहीं मिलता, और पे मदद पर जुरत नहीं है आप में, जब हक को हक कहने की गर जुरत नहीं है आप में, तो क्यों चले आए मैं उल्फत के मैखारों के बीच। समझ, हक को हक कहने की गर जुरत नहीं है आप में, क्यों चले आए मैं उल्फत के मैखारों के बीच। दुश्मने आले नबी पर खुल के लानत भेजिए, वरना चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच। दुश्मने आले नबी पर खुल के लानत भेजिए, वरना चुपके बैठिए जाकर रवादार। काफी हो चुकी क्या सलाम के चंद शेर पेश करें। मतलब है ये तरकीब मेरे लिए तो भली है, ये तरकीब मेरे, ये तरकीब मेरे लिए तो भली है, और निया नाम है दर मुसीबत टली है, लिया नाम है दर मुसीबत टली है। शेर देखें कि सुनो मुश्किलों तुम न टकराना मुझसे, किलो तुम न टकराना मुझसे, यहाँ भी अली है वहाँ भी अली है, और इधर लेके मशको अलम शेर निकला, इधर लेके मशको अलम शेर निकला,
ادھر شامیوں میں مچی کھلبلی ہے، ادھر شامیوں میں مچی کھلبلی ہے، اگر تم کو جانا ہے خلد بری تک، اگر تم کو جانا ہے خلد بری تک، اسی کربلا سے گئی وہ گلی ہے، اسی ہٹتی تھی فوج دیکھ کے تیور دلیر کے، ہٹتی تھی فوج دیکھ کے تیور دلیر کے، اور لاتی تھی بھاگ دو کو اجل گھیر گھیر کے، لاتی تھی بھاگ دو کو اجل گھیر گھیر کے، اور حملہ کیا جو بڑھ کے علمدار شاہ نے، دریا سمٹ کے آ گیا چلو میں شیر کے، دریا سمٹ کے آ گیا چلو میں شیر کے، بوئے وفا بسی تھی تیری بات بات میں، بوئے وفا بسی تھی تیری بات بات میں، تجھ سا جری ملا نہ کوئی کائنات میں، تجھ سا جری ملا نہ کوئی کائنات میں، اور چلو سے پانی پھینکا تو موجیں تڑپ اٹھی، تشنا لبی نے آگ لگا دی فرات میں، تشنا لبی نے آگ لگا دی فرات میں۔ یہ چار مصرے قرآن کے لیے کہے، اس کے لیے سیرا کہا تو اس کے لیے صحیح بڑا مشکل ہے۔ ہر دل عزیز صاحب ایمان چل دیا، ہر دل عزیز صاحب ایمان چل دیا، اور آیا کچھ ایسا موت کا طوفان چل دیا، آیا کچھ ایسا موت کا طوفان چل دیا، اور ماں باپ جس کو دیکھ کے رہتے تھے شاد ماں، ماں باپ جس کو دیکھ کے رہتے تھے شاد ماں، باغ جنا کو آج وہ فرحان چل دیا، باغ جنا کو آج وہ فرحان چل دیا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد فرحان ابن خورشید بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات عليه. سورہ احزاب کی یہ 72ویں آیت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے امانت کو زمین کے سامنے اور آسمان کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اس بوجھ امانت کو اٹھا لو. تو وہ لوگ اس بوجھ کو اٹھانے سے خوفزدہ ہو گئے اور انہیں نے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ امانت کو نہیں اٹھا سکتے. جب اللہ کی عظیم مخلوق بارگاہ خداوندی میں انکار کر دیتی ہے کہ ہم اس مسئولیت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس بوجھ امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے، اس وقت انسان آگے بڑھتا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ہم اس بوجھ امانت کو اٹھائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بوجھ امانت کو انسان اٹھا رہا ہے تو اس کی تعریف ہونا چاہیے، لیکن آیت میں کیا ہے جو ذیل میں آیت آ رہی ہے کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت بڑا ستمگر ہے اور بہت بڑا نادان ہے. ظالم کا مبالغہ ظلوم اور جاہل کا مبالغہ جہول، یعنی نقطۂ اعتدال سے جہالت آگے بڑھ گئی ہے اور نقطۂ اعتدال سے ستم آگے بڑھ گیا ہے انسان کے اندر. تو آپ غور کریے کہ قرآن کریم کی کہ وہ فکر کرے، لیکن کچھ آیات میں مضمون ایسا پیش کیا گیا ہے، وہ مضمون انسان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان ان آیات کے سلسلے میں غور کرے. مضمون معمولی نہیں ہے. من جملہ ان آیات میں سے یہ آیت کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو پیش کیا زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے کہ تم بوجھ امانت کو اٹھا لو. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس بوجھ امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس بوجھ امانت کو اٹھائیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بوجھ امانت کو اٹھاؤں گا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت بڑا ستمگر اور بہت بڑا نادان. اب سوال اٹھتا ہے کہ انسان نے بوجھ امانت کو اٹھایا تو کیا انسان کے کاندھوں کے اوپر کوئی امانت نظر آتی ہے؟ بھائی انسان کے کاندھوں کو دیکھیے تو وہ کاندھے جو ہیں وہ خالی ہیں. وہ امانت کون سی امانت ہے کہ جس کو انسان نے اٹھایا تھا اپنے کاندھوں کے اوپر؟ اگر وہ ہے تو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو اللہ نے امانت کا نام دیا ہے؟
واضح نہیں کیا ہے قرآن نے کہ کیا امانت ہے. ایک نام پیش کیا ہے, ایک اسم عام پیش کیا ہے. یہ اسم عام, یہ مفہوم عام, یہ اس کا مصداق کیا ہے, اس کو تو بتائیے. بھائی قرآن نے تو نہیں بتایا, یہ تشریح نہیں کی کہ بھئی امانت ہے تو امانت کا مصداق کیا ہے, کہ جس کو زمین اٹھانے کے لیے تیار نہیں, آسمان اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں, اور پہاڑ انکار کر رہے ہیں, وہ کیا ہے امانت. اب مفسرین جو ہے اس سلسلے میں وہ واضح کریں گے. مفسر تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ قرآنی کے اوپر حجابات پڑے, جو ان پردوں کو اٹھائے, جو ان حجابات کو اٹھائے, اسے کہا جاتا ہے مفسر, کہ وہ خارج میں مصداق معین کر رہا ہے. تو اب مفسرین سے دریافت کیا کہ بھئی یہاں کے اوپر امانت سے مراد کیا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں امانت سے مراد تسبیح الہی ہے, اللہ کی تسبیح مراد. دیکھیے نظریہ کوئی بھی پیش کیا جائے, جتنے بھی نظریے ہوتے ہیں قطعی اور یقینی نظریے بہت کم ہوتے ہیں. سارے کے سارے نظریے ظن کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. یہ باب اجتہاد کھلا ہوا ہے, جتنے بھی مسائل شریعہ ہیں وہ سب کے سب ظن کے اوپر مشتمل ہیں, کیونکہ آج باب علم مسدود ہے. غیبت کا پردہ ہٹ جائے گا, باب علم مفتوح ہو جائے گا, اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا, کیونکہ نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے. تو لہذا یہ نظریات جو پیش کیے جا رہے ہیں ظن کے اوپر مشتمل ہیں. کیا تعریف ہے ظن کی؟ ظن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کے مقابلے کے اوپر ایک احتمال اور پایا جائے, اسے کہتے ہیں ظن. لیکن اگر کوئی چیز 100% ہے تو اس کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے, ظن سے نہیں تعبیر کیا جاتا ہے. آپ قرآن کے سلسلے میں, حدیث کے سلسلے میں, فہم حدیث کے سلسلے میں, فہم قرآن کے حوالے سے اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کے مطابق نظریہ پیش کریں, لیکن کبھی قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے, یہی خداوند کریم کی مراد ہے, یہی مقصود متکلم ہے. متکلم کے مقصد کو کشف کرنا آسان نہیں ہے کہ بھئی متکلم نے کیا مراد لیا ہے, اس کی مراد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. مقصود ہے متکلم تک پہنچنا, یہ آسان کام نہیں ہے. مقصود متکلم تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ جو متکلم کا لہجہ شناس ہو, جو متکلم کے لہجے سے واقفیت رکھتا ہو. بھئی یہاں کے اوپر مقصود متکلم یہ ہے. تو متکلم نے امانت کو پیش کیا کہ ہم نے امانت جو ہے وہ پیش کی ہے زمین اور آسمان کے سامنے, اور اس کا بوجھ وہ لوگ نہیں اٹھا سکے, لیکن انسان نے اٹھا لیا. اب یہ امانت کیا ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ امانت سے مراد یہاں کے اوپر تسبیح الہی ہے. بھئی تسبیح الہی, تسبیح سے آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ کہنا, یہ ہے تسبیح. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی گردان کرنا, یہ ہے تسبیح. بھئی تسبیح کے معنی ہے یسبح وبحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. زمین اور آسمان میں کہ جو تسبیح الہی میں مشغول نہ ہو, یہ الگ مسئلہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے ہو. زمین بھی تسبیح کر رہی ہے, آسمان بھی تسبیح کر رہا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح الہی میں مشغول ہے, لیکن تم
شعور نہیں رکھتے ہو کہ ان کی تسبیح کیا ہے. تسبیح یعنی اللہ کی پاکیزگی کا اعلان. اب یہ کس طرح سے پاکیزگی کر رہی ہے؟ روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ میرے ذرا لباس دھو دو. ایک کثیف ہے لباس. تو انہوں نے کہا ابھی 2 دن پہلے تو دھویا تھا, آپ جو ہیں وہ پھر دھلوا رہے لباس. پیغمبر نے فرمایا تمہیں نہیں پتا, لباس جب میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح الہی لباس کی منقطع ہو جاتی ہے. معلوم ہے؟ جب کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ, تو اس کے معنی یہ کہ آپ بھی تسبیح الہی میں مشغول اور آپ سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہ بھی تسبیح الہی میں مشغول. تو ساری کائنات تسبیح الہی کر رہی ہے, اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے. تو امانت سے مراد تسبیح الہی نہیں ہے کیا امانت؟ متعدد نظریات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امانت سے مراد شریعت الہیہ. مگر ایک چیز آپ کو سمجھنا ہوگی کہ امانت کا تصور وہیں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں خیانت کا تصور پایا جائے. کہ جہاں خیانت کرنا ممکن ہے وہیں کے اوپر امانت کا مفہوم آئے گا, لیکن جہاں خیانت ہی ممکن نہیں ہے وہاں امانت کیا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ امانت اس مخلوق کے سپرد کی گئی ہے کہ جس مخلوق کے سامنے 2 راستے ہوں. امانت کا راستہ ہو, امانت داری کا راستہ بھی ہو, اور خیانت کاری کا بھی راستہ ہو. وہ اپنے ارادے اور اختیار سے امانت کی راہ کے اوپر بھی گامزن ہو جائے اور اپنے ارادے اور اختیار سے خیانت کی راہ کے اوپر بھی گامزن ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا مخلوق ہے کہ جس کے سامنے 2 راستے ہیں تو وہ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ صلاحیت صرف اور صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ مفہوم ربط رکھتا ہے انسان سے, اور وہ انسان کہ جو خیانت بھی کر سکتا ہو وہ امانت داری کا ثبوت دے. اگر امانت کو ادا کر رہا ہے تو گویا وہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے. دیکھیں کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر, کیونکہ انسان مقصد تخلیق کو اپنے ارادے اور اختیار سے پورا کرے. دوسری جگہ کے اوپر قہری نظام اور جبری نظام رائج. زمین کو اللہ نے جس نظام کے تحت پیدا کیا ہے زمین اسی نظام کے مطابق چل رہی ہے, ویسے ہی حرکت ہے. مقصد تخلیق اس کے ارادے اور اختیار سے پورا ہو. تو اب یہ کہ اگر انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے یعنی امانت الہیہ کی ادائیگی کر رہا ہے, لیکن اگر مقصد تخلیق کو نہیں پورا کر رہا ہے تو امانت الہی میں خیانت کر رہا ہے. اب آپ غور کریے کہ قرآن کی دوسری آیات ہیں. بہرحال جناب ابن عباس کا یہ قول ہے, اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, جبکہ حدیث نہیں ہے. یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. تو جب بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے, قرآن میں ایک جگہ یہاں پہ آیا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا اور انسان نے بوجھ امانت کو اٹھایا. دوسری جگہ کے اوپر آیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ جس کی جو امانت ہے اس صاحب امانت تک اس امانت کو پہنچا دو.
اگر تم امانت کی ادائیگی میں دیانتداری کا ثبوت دیتے ہو تو گویا کہ تم نے امانت کی حفاظت کی. لیکن اگر امانت میں خیانت کرتے ہو تو بہرحال سردنش ہوگی، ملامت کی جائے گی کہ کیوں تم نے امانت کے اندر خیانت کی. لیکن بات ابھی واضح یہ نہیں ہوئی کہ بھائی مصداق امانت کیا ہے. متعدد نظریات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امانت سے مراد شریعت ہے، شریعت الہیہ، یعنی قانون الہی کے مطابق چلنا، یہ ہے شریعت. اگر قانون الہی کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو گویا کہ امانت الہیہ کی ادائیگی کر رہے ہیں. لیکن اگر قانون الہی کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اسلام نے شریعت کو امانت کا نام دے دیا اور دوسرے مکاتب فقہ اسی شریعت کو عذاب کا نام دیتے کہ یہ بشریت کے لیے عذاب ہے، سزا ہے. اور اگر ایک انسان شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے تو وہ گویا کہ انتہائی راحت میں. اسلام جو ہے اس نظریے کے اوپر خط بطلان کھینچتا ہے کہ نہیں، شریعت کے قوانین کے مطابق چلنا یہ ہے امانت داری. بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ منطق کی اعتبار سے کبھی کبھی جو ہے مفہوم عام ہوتا ہے اور اس کے مصادیق جو ہیں وہ متعدد ہوتے ہیں. ایک مفہوم عام ہے انسان، لیکن اس کے مصادیق جو ہیں وہ متعدد ہیں. انسان، آپ جاہل کو بھی کہہ رہے ہیں انسان، ایک پڑھے لکھے انسان کو بھی آپ ان سے مراد انسان کامل کو لے رہا ہوں کہ جس کے اندر اوصاف انسانیہ پوری طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس کے مصادیق جو ہے وہ متعدد ہیں. زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، خالد بھی. مصادیق متعدد ہیں. ایک امانت کا مصداق مثال کے طور پر مادی امانت کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے. آپ نے کسی کے پاس اپنا مال رکھایا، یہ بھائی مال جو ہے میں آپ کے پاس رکھا رہا ہوں، اس مال کو میں آپ سے کچھ عرصے کے بعد واپس لوں گا، تو وہ مال بطور امانت جو آپ کے پاس رکھایا گیا ہے وہ بھی ایک امانت کا مصداق ہے. اسی طرح سے کبھی آپ نے کہا کہ میں ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں، جو راز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ برائے کرم آپ کسی دوسرے سے نقل مت کیجیے گا. تو معلوم ہوا کہ وہ راز بھی جو ہے مصداق قرار پا رہا ہے امانت کا. اب اگر آپ نے اس راز کو کسی دوسرے سے بیان کر دیا تو معلوم ہوا کہ امانت کے اندر آپ نے خیانت کری، تو راز بھی جو ہے وہ ایک امانت قرار پایا. کبھی آپ نے دینی اعتبار سے، مثال کے طور کے اوپر گزشتہ علماء کے متعلق ملتا ہے کہ ہر کس و ناکس کو وہ اپنا شاگرد نہیں بناتے تھے. پہلے اچھی طرح سے پرکھ لیتے تھے کہ اس شخص کے اندر صلاحیت ہے، یہ انسان دین کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا، یہ انسان جو ہے فائدہ مند رہے گا، تب وہ جناب جو ہے وہ اپنا شاگرد بناتے تھے. اور جب شاگرد بنایا تو بعض دیکھیے اسرار ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں، ان اسرار اور رموز کو ہر ایک کے سامنے نقل نہیں کیا جائے گا کہ آپ اسرار اور رموز کو جو ہے ہر ایک کے سامنے نقل اگر کرنا شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. جناب ابن عباس جناب امیر کے شاگرد ہیں. آج سواد اعظم میں تفسیر کے حوالے سے جب بحث ہوتی ہے تو اکثر نظریات حضرت ابن عباس کے نقل کیے جاتے ہیں. ابن عباس حضرت علی کے شاگرد،
علم تفسیر میں جو کچھ انہوں نے لیا ہے وہ علی ابن ابی طالب سے لیا ہے. اس کے برخلاف جناب میثم یہ بھی علی ابن ابی طالب کے شاگرد، اور عرصہ جو شاگردی کا ہے دونوں کا وہ ایک کا زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے. ابن عباس کا عرصہ تقریباً پوری زندگی کا ہے کہ جب تک جناب امیر زندہ تھے، باحیات تھے، شہید نہیں ہوئے، اس وقت تک ابن عباس حضرت علی سے مستفید ہوتے رہے. لیکن میثم ان کی شاگردی کل 4 سال 4 سال کے عرصہ ہے کہ جو میثم نے جناب امیر کی شاگردی میں گزارا. لیکن علمی اعتبار سے بہت سے ایسے راز ہیں کہ جو میثم کو پتا تھے ابن عباس کو نہیں پتا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ تفسیر کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ابن عباس سے میثم نے سوال کیا کہ بھائی آپ حضرت علی کے شاگرد رہے ہیں، ذرا اس آیت کے متعلق بتائیے کہ مولا نے جو ہے کیا بتایا. وہاں کے اوپر ابن عباس نے جو ہے اپنے نظریات کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ بھائی تم بھی تو علی کے شاگرد رہے ہو، تم بتاؤ کچھ ان آیات کے سلسلے میں. کچھ آیتیں پیش کی. میثم نے جیسے ہی اپنی زبان کھولی اور ان علوم کو ظاہر کرنا شروع کیا، ابن عباس کے تیور بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں تو کاہن ہے، غائب کی خبریں دے رہے ہیں. فوراً ابن عباس کی جب زبان سے یہ جملہ سنا میثم خاموش ہو جاتے ہیں کہ جب علی نے ابن عباس کو اہل سمجھ نہ سمجھ کر یہ حقائق چھپائے تو میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں بھی ان حقائق کو ان سے چھپاؤں. یہ مشکل یہ ہے کہ آج آپ اگر عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے وہ عرفانی مباحث پیش کرنا شروع کر دیں، اس کا ایک غلط اثر ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ہر انسان اپنے اعتبار سے اجتہاد کرتا ہے. وہ عرفانی مباحث پیش کیے جا رہے ہیں اور اس نے جو ہے ان مباحث سے یہ سیکھا کہ اس کے معنی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پھر جو ہے شفاعت تو ہو ہی جائے گی، لہذا جو ہے اگر شرعی احکامات کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو کیا ضرورت ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عرفان سے ربط رکھتی ہیں، لیکن ایک جاہل، ایک ناواقف انسان جب ان کو سنتا ہے تو اس کے اندر جذبہ بے عملی پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جہل پایا جاتا ہے. وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو کشف کر سکے. لہذا وہاں کے پاس ضروری ہے کہ ہر کس و ناقص کے سامنے ہر چیز کو نقل نہ کیا جائے. تو امانت علوم کا مسئلہ ہے. بھائی مثال کے طور پہ ہر ایک کو ہر چیز تعلیم نہیں کی جائے گی، وہ چیزیں سکھائی جائیں گی کہ جو اس کا نفس برداشت کر سکے. تو اب علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ قرآن کے اندر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت و ماروت کو، اور وہ ہاروت و ماروت جو ہیں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر سکھاتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو اور سحر جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا. آپ جادو کی توڑ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ خود جادو کو نہ جانتے. تو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں آئے، جو لوگوں کو پہلے جادو سکھاتے تھے اور یہ عہد اور پیمان لے لیتے تھے کہ دیکھو جو چیزیں ہم تم کو سکھا رہے ہیں اس کا غلط استعمال مت کرنا. اب اگر کوئی ان چیزوں کا غلط استعمال کر رہا ہے یعنی کیا اس عہد کی مخالفت کر رہا ہے، امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے.
ایک مصداق امانت کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو علوم اس کو دیے گئے ان علوم کی حفاظت کرے، جو صاحبان اہل ہیں ان سے ان علوم کو پوشیدہ نہ رکھے، اور جو نااہل ہیں ان کے سپرد ان علوم کو نہ کرے۔ اگر نااہلوں کے سپرد ایسے علوم ہو جائیں گے، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب ایک عالم فاسد ہو جائے تو اس کے فساد سے پورا معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر اسی کے برخلاف اگر ایک عالم جو ہے وہ راہ راست کے اوپر ہے تو پورے معاشرے کو وہ ہدایت کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک انسان اپنے علم کا غلط استعمال کرے، دنیا کو کمانے کے لیے کا ذریعہ بنا لے اپنے علم کو، اس علم کے ذریعے سے آخرت کا سودا کرے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اپنے علم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، تو خیانت کا یہ مصداق قرار پائے۔ اسی طرح سے اولاد کا مسئلہ ہے۔ اولاد ایک امانت ہے، اگر یہ امانت لے لی جائے تو وہاں پر راضی برضا الہی رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے۔ اگر شکوہ کیا جا رہا ہے تو یہ توحید اور شان عبودیت کے برخلاف۔ دیکھیے معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب مصائب و آلام سے انسان دوچار ہوتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر بعض ایسے فقرات جاری ہو جاتے ہیں جو ایک بندے کے لیے زیب نہیں دیتے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک مصیبت پڑی اور لوگ کہتے ہیں ارے اب کیا ہوگا، کیسے یہ گھر چلے گا، کون ان لوگوں کا خرچ چلائے گا، کون ان بچوں کی سرپرستی کرے گا، جو اس گھر کا سرپرست تھا وہ اٹھ گیا ہے۔ یہ جملے آپ بظاہر کہہ رہے ہیں، آپ ان جملوں کی حقیقت سے نہیں واقف ہیں کہ یہ کتنے بڑے جملے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کے اوپر حرف آ رہا ہے، جس نے مصیبت ڈالی ہے وہ اس گھر کو چلائے گا، وہ اس گھر کی سرپرستی کرے گا۔ وہ خدا کہ جو شکم مادر میں بچے کو غذا فراہم کرتا ہے، وہ اگر باپ گزر گیا، بھائی گزر گیا، شوہر گزر گیا، جو ذریعہ ہے، تو اب اگر ایک ذریعہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی جگہ کے اوپر دوسرے ذریعے کو فراہم کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر اعتراض کریں، اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کریں۔ تو اولاد ایک امانت، مقام و منصب ایک امانت، ریاست ایک امانت، اچھا خاندان ایک امانت، اچھے شخص کا بیٹا ہونا یہ ایک امانت، معاشرے کے اندر ایک پوزیشن حاصل کی ہے تو یہ پوزیشن ایک امانت۔ یہ ساری امانتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر اس میں خیانت کی جائے اور ان امانتوں کو زیر پا رکھا جائے تو عند اللہ جو ہے ہم مسئول قرار پائیں گے، جواب گو ہوں گے۔ سوال کیا جائے گا بھئی ہم نے تم کو یہ امانت دی تھی، تم نے اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیوں اس امانت کو ضائع کیا؟ آپ کو وقت دیا ہے نا، آپ کے لیے یہ وقت جو عمر کی شکل میں ہے یہ ایک امانت ہے۔ اگر اس وقت کو برباد کیا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، خواہشات نفسانی میں صرف کیا جا رہا ہے، یعنی وقت کو اگر ہم برباد کر رہے ہیں گویا امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ تو امانت کا ایک مفہوم عام ہے اور اس مفہوم کے مصادیق متعدد ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جس میں یہ فرماتے ہیں مولا کہ اگر میرے باپ کا قاتل
شمر بن ذلجوشن، وہ تلوار کہ جس تلوار سے اس نے میرے باپ کو شہید کیا ہے، وہ تلوار بطور امانت میرے پاس رکھائی اور میں اس کی اس امانت کو قبول کر لوں تو خدا کی قسم میں اس کی اس امانت کو واپس کروں گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ امانت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امانت یہ فاسق کی ہے تو اس امانت میں خیانت کی جا سکتی ہے، یہ ایک کافر انسان کی امانت ہے لہذا جو ہے اس امانت کے اندر ہیر پھیر کی جا سکتی ہے۔ امانت امانت ہے چاہے کوئی رکھائے، اگر آپ نے اور ہم نے اس امانت کو قبول کیا ہے تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کریں اور اس امانت کو واپس کریں۔ انسان جو ہے وہ کبھی کبھی اس سے امانت کے اندر خیانت ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا ہے، شعور نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر اس نے امانت کے اندر خیانت کی۔ مثال کے طور پر وقت کی بربادی امانت میں خیانت ہے کہ نہیں؟ اچھی تربیت اگر اولاد کی نہ کی جائے، اولاد ایک امانت تھی، ذمہ داری یہ ہے آپ کی کہ آپ اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ اب اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو کیا کیا آپ نے؟ امانت کے اندر خیانت کری ہے۔ آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا۔ بھائی من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک نفس کو قتل کر دے گویا کہ وہ ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ اگر ایک بچے کی غلط تربیت کی تو کیا ہے؟ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی کے برخلاف اگر ایک بچے کو تربیت کے زیور سے آراستہ کیا یعنی کمال امانت داری کا ثبوت دیا ہے، اور جو امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی آپ نے صاحبان اہل کے سپرد کی ہے وہ امانت، اس کی پاداش دنیا میں نہیں ملے گی، اس کی پاداش عند اللہ ملے گی، اس کا اجر اللہ کے نزدیک ملے گا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو امانت ہے، من جملہ حکومت ایک امانت ہے، ریاست ایک امانت ہے، اقتدار ایک امانت ہے، ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے یہ ایک امانت ہے کہ دین کے اندر بھی اگر کوئی انسان خیانت کرے، عقیدے کا سودا کرے، بھئی ہو رہے کہ بھئی زمانہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو ایسی شخصیتیں نظر آئیں گی کہ جو دنیاوی فائدے کی خاطر کبھی اپنے عقیدے کا سودا کرتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنے اعمال کو خراب کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی عقیدے کا سودا کر رہا ہے، اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ کمال امانت داری ہے کہ عقیدے کی حفاظت کی جائے، اعمال کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے، مصائب و آلام اگر پڑ رہے ہیں، کمال امانت داری ہے کہ وہاں پر رضا الہی کی خاطر راضی رہا جائے اور اپنی زبان کے اوپر کوئی ایسا فقرہ نہ جاری کیا جائے جو رضا الہی کے برخلاف ہے، کیونکہ قانون الہی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، اللہ کسی کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں عائد کرتا کہ جتنا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ ہر انسان جتنی استعداد رکھتا ہے، جتنی صلاحیت رکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اوپر اللہ کی جانب سے ذمہ داری عائد کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی طاقت سے باہر ہو کوئی چیز اور اللہ کی جانب سے اس کو فرض کر دیا ہے۔ ارے سامنے کے مسائل ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، واجب ہے نماز، لیکن اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو معلوم ہے قیام ساقط ہے، بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نماز پڑھیے۔ روزہ آپ کے اوپر واجب لیکن قدرت شرط ہے، معلوم ہوا کہ توانائی نہیں ہے، ڈائبٹک ہو چکے اور اب مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ بھوکے نہیں رہ سکتے،
معلوم ہے کہ روزہ وہی جو سب کے اوپر واجب تھا ساقط ہو گیا. تو قدرت شرط ہے تکلیف کی کہ تکلیف عائد نہیں ہو سکتی, ذمہ داری اللہ کی جانب سے عائد نہیں ہو سکتی جب تک کہ مکلف قدرت نہ رکھتا ہو. اسی طرح سے اگر مصیبت کسی کے اوپر آ رہی ہے, یہ مصیبت اس کے چہرے کو نمایاں کرتی ہے, جوہر انسانی ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں سمندروں میں جب تک کہ طوفان نہیں آتے اس وقت تک وہ جواہرات کے جو سمندر کی تہ میں ہیں ساحل تک نہیں پہنچتے. یہ طوفان ہے کہ جو جواہرات کو ساحل تک لے کر آتے. مصائب و آلام کے ذریعے سے انسان کا جوہر نکھر کے سامنے آتا ہے, پتہ چلتا ہے کون حقیقی مومن ہے, کون نمائشی مومن ہے, کون نمائش کر رہا تھا ایمان کی, کون وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہے. ہاں 12 ایک جوان کا گزر جانا انتہائی سخت ہے اور مختلف رشتے ہیں کہ جو اس وقت اس کے غم میں غم زدہ ہے. باپ ہیں, ماں ہیں, بھائی ہے, زوجہ ہے, عزیز ہیں, دیگر رشتہ دار ہیں, سبھی کو جو ہے صدمہ ہے اور سب جو ہیں سوگوار ہیں. مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ خدا واقعا رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر جس نے سب سے پہلی مرتبہ یہ دعا دی تھی کہ اللہ تم کو غم حسین کے علاوہ, غم محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی غم نہ دے, کیونکہ دنیا کا کوئی بھی غم ہے اگر انسان اس غم کو سینے سے لگا لے تو پھر زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے. یہ تنہا غم سید الشہداء ہے کہ جو انسان کے سینے میں زندگی کے شرارے بھر دیتا ہے. یہ وہ غم ہے کہ جو ہر غم کا مداوع کر دیتا ہے. ہاں عزیزوں, ایک جوان جناب علی اکبر کہ جن سے امام حسین کو ایک خاص الفت اور محبت, کسی اور کے سلسلے میں وہ الفاظ مقتل میں نہیں ملتے ہیں جو حضرت علی اکبر کے لیے ملتے ہیں. شہدائے بنی ہاشم میں سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا تھا کہ کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی, چلیے کربلا آمادہ ہو چکی ہے, اب آپ بڑھیے. جس وقت علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو حسرت سے جوان کو دیکھا تھا اور دیکھ کے کہا تھا مجھ سے زیادہ تم پر تمہاری پھوپھی کا حق ہے, کیونکہ انہیں نے تم کو پالا ہے, پہلے جا کے تم ان سے اجازت لو. ہاں علی اکبر پھوپھی کے پاس خیمے میں گئے, نہیں معلوم کیسے پھوپھی کو سمجھایا, کس طرح سے اجازت طلب کری. ہاں لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کافی دیر سے حسین کی جانب سے جب کوئی نہیں آیا تھا تو میں نے غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حسین کی جانب سے ابھی تک کہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا. میں نے علی اکبر کو پھر جب خیمے میں جاتے دیکھا تو مجھے یہ امید تھی کہ شاید یہی لڑنے کے لیے آئے, مگر دیر جب ہو گئی اور دیکھا علی اکبر خیمے سے باہر نہیں نکل رہے تو میں ذرا نزدیک آیا کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ذرا سبب کو دریافت کروں. تو میں نے غور کیا کہ یہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے. توجہ دی تو پتا چلا کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو سیدانیہ علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیتی ہیں. کبھی چاہنے والی بہن سامنے آ جاتی ہے, کبھی ماں سامنے آ جاتی ہے, کبھی پھوپھی سامنے آ جاتی ہیں. ہاں کس طرح سے علی اکبر نے سیدانیوں کو سمجھایا. حمید کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آ رہے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے. علی اکبر آئے خوشی خوشی امام کی خدمت میں, آ کر کہتے ہیں بابا اجازت مل گئی. حسرت سے آسمان کی جانب نگاہ کی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگارہ گواہ رہنا اس قوم کے اوپر جو صورت میں
سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرا جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ ہم جب تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ان الفاظ کو جیسے ہی امام نے ادا کیا، علی اکبر سمجھ گئے کہ گویا کہ مجھے بابا نے اذن دے دیا۔ پیچھے سے علی اکبر کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے۔ پلٹ کے جو دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ کمر کو سنبھالے ہوئے یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کا تعاقب میں آ رہے ہیں۔ فوراً گھوڑے سے اتر آتے ہیں کہ بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے، پھر میرے پیچھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے اور اس درد کو محسوس کرتے کہ ایک اولاد کا درد باپ کے سینے میں کیسا ہوتا ہے، اولاد کی محبت باپ کے سینے میں کیسی ہوتی ہے۔ اچھا دیکھو علی اکبر، جب تک ہمارا اور تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے مجھ کو پیچھے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں آئے، ایک بلندی کے اوپر کھڑے ہو کر حسین علی اکبر کی جنگ کا نظارہ کر رہے، ادھر جناب ام لیلہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر میرے بیٹے کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا تو یقیناً مولا کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین کا رنگ متغیر ہوا۔ لیلا نے سوال کیا مولا میرے بچے کی خیر تو ہے؟ کہا لیلا جاؤ خیمے میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، کیونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اے لیلا تمہارے بیٹے کے مقابلے کے اوپر ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے۔ اے لیلا مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ شجاع و بہادر ہے، بلکہ اس بات کا فکر ہے کہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے۔ وہ پہلوان 3 دن کا سیر و سیراب ہے۔ لیلا حکم امام کے تحت خیمے میں آ جاتی ہیں، بیویوں کو جمع کیا اور دعا شروع کی۔ علی اکبر آئے خدمت امام میں فتح اور کامیابی حاصل کر کے۔ کہا بابا شدت عطش سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے، اے بابا 2 قطرے پانی جائیں تاکہ ان ظالموں کو دکھا دوں کہ شجاعت ہاشمی کیا ہے۔ کہا میرے لال پانی کا، اے میرے بیٹے تم اپنی زبان کو میرے دہن میں دو، شاید اس سے تمہاری تشنگی میں کچھ فرق آئے۔ علی اکبر نے چاہا کہ اپنی زبان کو حسین کے دہن میں دے، لیکن گھبرا کے زبان کو واپس اپنے حلق میں لے لیتے۔ کہتے ہیں بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ حسین پھر اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتارتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھو، انشاءاللہ تمہارے جد بزرگوار تم کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ بس عزیزوں آپ غور کریں، یہاں کے اوپر جناب سید العلماء کا ایک فقرہ یاد آتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا تو اس نے فرزند رسول کو مدد کے لیے پکارا، لیکن تنہا علی اکبر ہیں کہ جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے تو حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ یہ فقرہ کہا یا بتا علیک منی سلام، اے بابا بس آخری سلام قبول کر لیجئے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ شاید علی اکبر کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے بابا سے کیوں پانی طلب کیا، ارے میرے بابا کے پاس کب پانی تھا، مجھ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اس بنا کے اوپر علی اکبر نے تنہا یہ فقرہ نہیں کہا کہ بابا میدان میں آنے کی زحمت نہ کیجیے، بلکہ ایک فقرہ اور تسلی اور دلاسے کے لیے کہا اے بابا مجھ کو میرے جد بزرگوار نے ایک جام کوثر سے سیراب کیا ہے جس سے میری تشنگی ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا جام ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جام میرے پیاسے حسین کے لیے ہے، ان قریب وہ مجھ سے آ کے ملحق ہونے والا ہے، اس جام سے میں اس کو سیراب۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زہرا وأبيها ووالها وبنيها۔ پروردگارا اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، پسماندگان کو ان کے صبر جمیل عنایت فرما،
जवार मासूमीन में मरहूम को जगह इनायत फरमा। हाजिरीन की हवाइज शरिया को पूरा फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं सबकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार व मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर फरहान इब्न खुर्शीद अल्लाह। बिस्मिल्लाह। समझना मुहाल था, जिसे खुद समझ
کربلا سے جو قافلہ کھلے سر تھے آل شہ خدا تھا امام قیدی بنا ہوا اسیر بیبیاں بے خطا تھی لبوں پر سب کے یہی پکار قتل الحسین بے کربلا دو بے الحسین بے کربلا لکھ کیسے حاصل نو اگر چلتے حلق حسین پر نہ تباہ ہو کیسے دل و جگر ہوئے قتل جب شہ بیروبر یہی شور جن و ملک میں تھا قتل الحسین بے کربلا ذوب الحسین بے کربلا کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے گھبرا کے نہیں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا گھبرا کے نکل آئی بانو گھبرا کے نکل آئی بانو بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نور آنکھوں کا اقبال لے کے گئے نور آنکھوں کا اقبال لے کے گئے نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا یوں لاش اٹھائی مولا نے یوں لاش اٹھائی مولا نے پرچی میں کلیجا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں دریا کے کنارے مہمانی دریا کے کنارے مہمانی اور بند قسمت سے پانی اور بند قسمت سے پانی اے بتی موجوں دیکھ تو لو اے بتی موجوں دیکھ تو لو بے شیر بھی پیاسا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں ساحل کے قریب گول سے گرے ساحل
न सका, बहता हुआ दरिया छूट गया, ये पारा पारा लाश है, शबीर का जलती रहती पेशानिए आलम झुकने को, पेशानिए आलम झुकने को, या खाक पकाबा छूट गया, ये फजल हुसैनी शायर का, शबीर से बढ़कर कोई नहीं, मौला का भरोसा जब से किया, दुनिया का सहारा छूट गया, शूर को जलते खेमों में। हर हर कदम पे सब्र दिखाते रहे हुसैन, हर हर कदम पे सब्र दिखाते रहे हुसैन, हर हर कदम पे सब्र दिखाते रहे हुसैन, हर कदम पे सब्र दिखाते रहे हुसैन, लाशें संभल संभल के उठाते 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 रहे हुसैन, काबे से मंजिलत में सिवा उसको कर दिया, 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 अपनी जबी जहां पर झुकाते रहे हुसैन, 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 लाशा जवां पिसर का उठा कर भी उब न की, लाशा जवां पिसर का उठा कर भी उब न की, लाशा जवां पिसर का उठा कर भी उब न की, लाशा जवां पिसर का उठा कर भी उब न की, यो जोर सब्र अपना दिखाते रहे हुसैन, जोर सब्र अपना दिखाते रहे हुसैन, यो जोर सब्र अपना दिखाते रहे हुसैन, जोर सब्र अपना दिखाते रहे हुसैन, अकबर कहाँ हो कासिम हो अब्बास हो कहाँ, 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 मक्तल में एक एक को जगाते रहे हुसैन, मक्तल में एक को जगाते रहे हुसैन, मक्तल में एक को जगाते रहे हुसैन, मक्तल में एक को जगाते रहे हुसैन, खुल्क़े मोहम्मदी का नमूना दिखा दिया, 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 हैदर का भी जलाल दिखाते रहे हुसैन, 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 तुरबत बना के गुंजा दहन की बसर मलाल, 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 तादेर अश्क आज बहाते रहे हुसैन, 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बोली लैला किस तरह माँ
दिल को समझाया करे। बोली लैला किस तरह माँ दिल को समझाया करे। या तेरी गेसुआ ले जो समझाया करे। या तेरी गेसुआ ले जो तड़पाया मौत से इतना मेरी जानिब से कह दे था कोई। मौत से इतना मेरी जानिब से कह दे नौजवान बेटे से पहले माँ के पास आया करे। उफ ये गर्मी का महीना और ये सहरा की धूप। ये गर्मी का महीना सर पर चादर भी नहीं मैयत पमासाया करे। मेरे गैरदार दिलबार इतना बतला दो मुझे। मेरे गैरदार इतना बतला दो मुझे। हिज्र में मादर ये कब तक ठोकरे खाया करे। हिज्र में मादर ये कब तक ठोकरे खाया करे। मेरी उम्मीदों की दुनिया में अंधेरा छा गया। मेरी उम्मीदों की दुनिया में अंधेरा छा गया। जब नहीं नूर नजर फिर जी के मादर क्या करे। जब नहीं नूर नजर फिर जी के मादर क्या करे। क्या कहूँ किसे कहूँ मेरी खता मेरा नसीब। क्या कहूँ किसे कहूँ मेरी खता मेरा नसीब। नाम अकबर लेके कोई यूं ना समझाया करे। नाम अकबर लेके कोई यूं ना समझाया करे। ऐ मेरे दिल पर भी मैंने का तेरे सीना था। ऐ मेरे दिल पर भी मरने का तेरे सीना था। लुट गया बाग जवानी हाय मादर क्या करे। लुट गया बाग जवानी हाय मादर क्या करे। थी ये हसरत दिल में के अकबर मेरा दूल्हा बने। थी ये हसरत दिल में के अकबर मेरा दूल्हा बने। सर पर आंचल डाल के सुगरा बहन साया करे। सर पर आंचल डाल के सुगरा बहन साया करे। बोली लैला किस तरह माँ दिल को समझाया करे। या हुसैन 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 या हुसैन।